آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ اچھا، جب کوئی ڈومینیکن ریپبلک کا نام لیتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ دھوپ میں چمکتے ہوئے ساحل، نیلا سمندر اور بس آرام ہی آرام، چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک بہترین جگہ۔ لیکن یہ تصویر جو ہے نا، یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ کیریبین کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ملک ہے۔ مطلب ہر سال لاکھوں لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس پوسٹ کارڈ جیسی خوبصورت تصویر کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جس کی تاریخ جد و جہد سے بھری پڑی ہے، جس نے ہر مشکل کا سامنا کیا اور جس کا ثقافتی ورثہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں، یعنی اس کی تاریخ سے۔ اور یہ تاریخ بھی کوئی عام تاریخ نہیں، یہ پہلی چیزوں کی تاریخ ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ خطہ پورے امریکہ کے لیے ایک تجربہ گاہ جیسا تھا، جہاں ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اس جزیرے کی شروعات سچ پوچھیں تو کافی ہنگامہ خیز رہی ہے۔ دیکھیں، سب کچھ شروع ہوا 1492 میں جب کولمبس یہاں پہنچا، اور پھر جلد ہی سینٹو ڈومینگو امریکہ میں پہلا یورپین شہر بن گیا، جس نے ایک بالکل نئے دور کا آغاز کیا۔ لیکن آزادی کا راستہ وہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ اسپین سے ایک بہت ہی چھوٹی سی مختصر سی آزادی ملی، لیکن فوراً بعد ہیٹی نے 22 سال تک یہاں حکومت کی۔ آخرکار ایک لمبی جد و جہد کے بعد 1844 میں جا کر ڈومینیکن ریپبلک کو اپنی آزادی ملی، اور پھر ایک آخری جنگ نے اسپین کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے باہر کر دیا۔ یہ جو مسلسل جد و جہد اور ہمت نہ ہارنے والی سوچ ہے نا، یہ آج بھی اس قوم کی پہچان ہے۔ اچھا، 20ویں صدی میں آتے ہیں۔ یہاں ایک ایسا دور شروع ہوتا ہے جس نے ملک کی تاریخ پر بہت ہی گہرا اور ایک طرح سے تاریک اثر چھوڑا۔ یہ ٹروگیلیو کا طویل دور حکومت تھا، ایک شخص کا سایہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ٹروہیلیو کی 31 سالہ آمریت یہ دو بالکل مختلف کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ ملک نے ترقی کی، نئی سڑکیں بنی، ہسپتال بنے۔ 1947 میں تو ملک قرضوں سے بھی آزاد ہو گیا اور امریکہ کے ساتھ 50 سال پرانا کسٹمز کا معاہدہ بھی ختم کروا لیا۔ لیکن اس ترقی کی قیمت بہت بہت بھاری تھی۔ دوسری طرف ایک ایسی حکومت تھی جو مکمل طور پر جبر، قتل اور تشدد پر چل رہی تھی۔ سیاسی مخالفین جیسے مشہور میرابال بہنیں، انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور سب سے خوفناک 1937 میں ٹروہیلیو کے حکم پر 15,000 تک ہیٹی باشندوں کا قتل عام کیا گیا۔ آخرکار اسی کے قتل نے اس تاریخ باب کو بند کیا اور ملک کو ایک نئی سمت دی۔ تو ٹروہیلیو کے دور کے بعد ملک نے ایک بالکل نئی سمت میں سفر شروع کیا، اور آج یہ کیریبین کا ایک معاشی پاور ہاؤس بن چکا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ صرف اور صرف سیاحت نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کی معیشت نے مغربی نصف کرے کے زیادہ تر ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم صرف 2015 کی مثال لیں تو اس کی GDP میں 7% کا اضافہ ہوا۔ 7%! یہ پورے خطے کی اوسط شرح سے تقریباً 3 گنا زیادہ تھا۔ تو یہ جو معاشی کامیابی ہے، یہ صرف ساحلوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس کی اصل بنیاد تو تعمیرات، مینوفیکچرنگ اور کان کنی جیسے مختلف شعبوں پر ہے۔ یہ سب مل کر، اور ہاں، سیاحت بھی ساتھ میں، ایک بہت ہی مضبوط اور متحرک معیشت بناتے ہیں۔ صرف کان کنی کی صنعت کو ہی دیکھ لیں، اندازہ لگائیں، یہ اتنی بڑی صنعت ہے کہ صرف 2015 میں ملک نے 31 میٹرک ٹن سونا پیدا کیا۔ اور یہ سونا کہاں سے آیا؟ دنیا کی تیسری سب سے بڑی سونے کی کان سے۔ اچھا، معیشت کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں اس ملک کی اصل روح پر، یعنی اس کے لوگ اور ان کی ثقافت۔ اور ان کی ثقافت بالکل ایک سوفریتو کی طرح ہے۔ جانتے ہیں نا سوفریتو کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا مسالہ جس میں کئی ذائقے مل کر ایک بالکل نیا اور منفرد ذائقہ بناتے ہیں۔ اور یہاں کی آبادی اسی ثقافتی ملاپ کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ 2022 کی مردم شماری کو ہی دیکھ لیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 72% آبادی مخلوط نسل سے ہے۔ مطلب ان میں یورپی، افریقی اور یہاں کے مقامی تائنو لوگوں سب کا وراثہ شامل ہے۔ اور اس ثقافت کی دھڑکن وہ تو پوری دنیا میں محسوس کی جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ ملک میرنگے اور بچاٹا موسیقی کا گھر ہے، یہیں سے یہ موسیقی پوری دنیا میں پھیلی۔ کھیلوں کی بات کریں تو امریکہ کے بعد سب سے زیادہ میجر لیگ بیس بال کے کھلاڑی یہیں سے آتے ہیں۔ اور کھانا، اوہو، یہاں کا کھانا تو تہینو، افریقی اور ہسپینی ذائقوں کا ایک ایسا شاندار امتزاج ہے کہ بس۔ اچھا، اب آخر میں ان چیلنجز اور پیچیدگیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن کا سامنا اس قوم کو آج بھی ہے، کیونکہ یہ ایک ہی جزیرہ ہے لیکن اس پر حقیقتیں دو بستی ہیں۔
डोमिनिकन रिपब्लिक और इसके पड़ोसी मुल्क हैची के दरमियान एक बहुत ही वाज़ेह और गहरा फ़र्क है। आप किसी भी चीज़ को देख लें, जीडीपी फीकस हो, जंगलात का रकबा हो या तालीम की शरह, हर चीज़ में एक बड़ा तज़ाद नज़र आता है। और यही तज़ादात इस पूरे खित्ते की सियासत और समाजी हालात की शक्ल तय करते हैं। खास तौर पर हेटी से इमिग्रेशन के मसले को समझने के लिए एक कानूनी उसूल को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं जस सैंग्विनिस। इसका सीधा सा मतलब है खून का हक। यानी शहरियत इस बात से नहीं मिलती कि कोई कहाँ पैदा हुआ, बल्कि इस बात से मिलती है कि उसके वालिदैन की कौमियत क्या है। और यही उसूल मुल्क में इमिग्रेशन पर होने वाली तमाम बहसों का एक मरकज़ी नुक्ता है। तो खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि ये एक ऐसी कौम है जिसे सदियों की जद्दोजहद ने बनाया है, और आज इसकी पहचान, इसकी हिम्मत, इसकी लचक और इसकी साबित कदमी है। तो आखिर में एक सवाल, एक ऐसी कौम के लिए जिसकी पहचान ही हर मुश्किल से लड़कर खड़े हो जाना है, उसके लिए आगे क्या है? उसका मुस्तकबिल क्या शक्ल इख्तियार करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।